السلام علیکم۔ آج ہمارا جو فارماکالوجی کیٹیگری بی کیٹیگری سیکنڈ ایئر فارماکالوجی کا جو لیکچر ہے اس میں ہم سب سے پہلے دیکھیں گے ریسیپٹر کیا چیز ہوتی ہے۔ ریسیپٹر چونکہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے آٹونومک نروس سسٹم، تو یہ آٹونومک نروس سسٹم کے مختلف پیرامیٹرز ہیں جو ہمیں پہلے پتہ ہوں گے تو پھر ہمیں آٹونومک نروس سسٹم سمجھ لگے گی۔ جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں نیورون دیکھی، پھر نیورون کی کلاسیفیکیشن دیکھی، یہ ہم نے سارا کچھ پڑھا۔ پھر ابھی لاسٹ لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ جو آپ کا آٹونومک نروس سسٹم ہے وہ بیسیکلی انوالنٹری نروس سسٹم ہے جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس طرح اب ہم جو پہلا ٹاپک دیکھیں گے وہ ہے ریسیپٹر۔ ریسیپٹر کیا چیز ہے جی؟ فارماکالوجی کے لحاظ سے ریسیپٹر کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن اس طرح لکھ سکتے ہیں: اے ریسیپٹر ایز اینی بایولوجیکل مالیکیول ٹو وچ اے ڈرگ بائنڈز، یعنی کہ ریسیپٹر ایک ایسا بایولوجیکل مالیکیول ہے۔ بایولوجیکل مالیکیول کا مطلب یہ ہے کہ زندہ چیز میں پایا جانے والا ایک ایسا مالیکیول ہے جس کے ساتھ جا کے دوائی اٹیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور اٹیچ ہونے کی وجہ سے ایک میجریبل رسپونس آتا ہے، اس دوائی کا میجریبل رسپونس آتا ہے۔ ریسیپٹر کی اگزامپل کو اگر آپ سے پوچھیں تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کے جسم میں پائے جانے والے جو انزائمز ہیں اس ٹائپ آف ریسیپٹرز، اس کے علاوہ آپ کے جسم میں پائے جانے والی جو پروٹینز ہیں، اسٹرکچرل پروٹین جسے کہتے ہیں، وہ بھی ریسیپٹر کی ایک قسم ہے۔ تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ریسیپٹر ایک ایسا مالیکول جو کہ آپ کے جسم میں پایا جاتا ہے جس کے ساتھ جا کے آپ جو بھی دوائی کھاتے ہیں وہ جا کے بائنڈ ہو ایسی چیز کو، ایسے مالیکول کو ریسیپٹر کہتے ہیں۔ ریسیپٹر کی اگزامپل آپ کو بتا دی گئی ہے: انزائم اینڈ اسٹرکچرل پروٹین۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک آ گیا جی نیورو ٹرانسمیٹر۔ یہ ساری وہ چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں یہ سمجھیں ANS آٹونومک نروس سسٹم کی بیس ہم پڑھ رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس کی سمجھ لگے گی تو ہمیں آگے جا کے ہمیں پوری آٹونومک نروس سسٹم کی سمجھ لگے گی۔ تو نیورو ٹرانسمیٹر کیا چیز ہے؟ نیورو ٹرانسمیٹر کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں: ایک کیمیکل سبسٹینس دیٹ ایکٹس ایز دی mediator for the transmission of nerve impulse from one neuron to another neuron through a synapse۔ اب یہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو نیورونز ہیں نا آپ کے جسم میں، یہ نہیں ہے کہ آپ کے دماغ سے ایک نیورون شروع ہوئی ہے تو وہ آپ کے پاؤں تک چلی گئی ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ ایک لمبی نیورون نہیں ہوتی بلکہ کتنی ساری نیورونز ہوتی ہیں، یعنی کہ ایک نیورون ختم ہوئی ساتھ ہی دوسری نیورون شروع ہوگی، اور ساتھ ہی تیسری نیورون شروع ہوگی، اس کے ساتھ چوتھی نیورون شروع ہوگی، اور ہر نیورونز جو ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ جڑی نہیں ہوتی، ان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ اس فاصلے کو سائنیپس کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنیپس کہتے ہیں۔ سائنیپس کوئی آپ سے پوچھے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے دو نیورونز کے درمیان جو ایک منیوٹ تھوڑا سا خلا ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سائنیپس کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ایک نیورون میں میسیج آ رہا ہے برین سے، تو اب وہ نیورون کا اینڈ ہو گیا، اب اگلی نیورون شروع ہونی ہے، تو وہ جو میسیج اگلی نیورون میں جانا ہے نا، تو وہ میسیج خود بخود اگلی نیورون میں نہیں جاتا، ایک کیمیکل اس کو پہلی نیورون سے پکڑ کے دوسری نیورون میں ٹرانسفر کرتا ہے۔ وہ جو کیمیکل ہے اس کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں۔ سمجھ لگی کہ نہیں لگی؟ ہاں جی، یہ آپ کو سمجھ لگی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ڈیفینیشن میں نے پڑھی ہے، یہ آپ اپنی بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد صرف سمجھانا ہے۔ وہ آپ سمجھے گا کہ نیورو ٹرانسمیٹر کیا چیز ہے؟ ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ جناب ایک نرو امپلس کہتے ہیں پیغام کو، جو کہ برین سے یا آپ کے مختلف سینسری آرگن سے جا رہا ہے، اس کو امپلس کہتے ہیں۔ امپلس کو ایک نیورون سے دوسری نیورون میں ٹرانسفر کرتا ہے، اس کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ نیورونز میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو نیورونز میں رابطہ رکھنے والا کیمیکل ہے اس کو نیورو ٹرانسمیٹر کہتے ہیں۔ اس طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے نیورون اور مختلف جو افیکٹر آرگنز ہیں، فیکٹر آرگن جو کہتے ہیں، فیکٹر آرگنز اسے کہتے ہیں جو برین سے میسج آنے کے بعد یا اسپائنل کارڈ سے میسج آنے کے بعد رسپونس دیتے ہیں، ان کو افیکٹرز کہتے ہیں۔ یعنی کہ نیورو ٹرانسمیٹر دو نیورونز میں بھی رابطہ پیدا کرتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹر جو ہے وہ نیورون اور فیکٹر آرگنز میں بھی
آپس میں رابطہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور تیسری چیز ہے لوکل میڈیٹر. لوکل میڈیٹرز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کے جسم میں پائے جانے جو موسٹ سیلز ہیں ان دی باڈی سیکریٹ کیمیکلز دیٹ ایکٹ لوکلی. ٹھیک ہے جی. آپ کے جسم میں کیا ہوتا ہے جی؟ کچھ کیمیکلز ہیں جو ایک جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اسی جگہ پہ رہتے ہیں. یعنی کہ یہ کیمیکل جو سگنلز ہیں یہ کیمیکلز آپ کے بلڈ میں شامل نہیں ہوتے. اگر یہ بلڈ میں شامل ہو جائے تو پھر تو یہ پورے جسم میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ بلڈ میں شامل نہیں ہوتے, ایک ہی جگہ پہ پیدا ہو کے وہاں ہی اپنا کام کرتے ہیں اور وہاں سے ختم ہو جاتے ہیں یا کہیں چلے جاتے ہیں یا آپ کے جسم اس کو آپ کی باڈی سے ریموو کر دیتا ہے. یعنی کہ یہ بلڈ میں شامل نہیں ہوتے. جیسے ہسٹامین ہے, جیسے آپ کو کہیں پہ خارش ہوئی ہے, الرجی ہوئی ہے, تو فوری طور پہ آپ کے جسم میں ایک کیمیکل پیدا ہوگا ہسٹامین, اور وہ صرف الرجی والی جگہ پہ کام کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کیمیکل آپ کے بلڈ میں شامل ہو کے آپ کے پورے جسم کو ڈسٹرب کرے. لوکل میڈیٹرز کو آپ نے صرف اتنی ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ ایک جگہ پہ ایکٹ کرتے ہیں اور بلڈ میں شامل نہیں ہوتے. اگلی چیز آ گئی ہارمونز. ہارمونز کیا ہوتے ہیں جی؟ آپ کے جسم میں مختلف اینڈوکرائن سیلز پائے جاتے ہیں. جیسے کہ آپ کے گلے میں تھائرائڈ گلینڈ موجود ہے, آپ کے گردوں کے اوپر ایڈرینل گلینڈ موجود ہے, آپ کے دماغ میں پیچوٹری گلینڈ موجود ہے, آپ کے جناب جگر میں آئیلیٹس آف لینگرہان انزائم موجود ہیں, گلینڈ موجود ہیں. یہ سارے مختلف کیمیکلز خارج کرتے ہیں. لیکن ان میں اور لوکل میڈیٹرز میں فرق یہ ہے, لوکل میڈیٹر وہ بلڈ میں شامل نہیں ہوتا, لیکن یہ ہارمون جہاں سے نکلتے ہیں انہوں نے اپنی متعلقہ جگہ پہ جانے کے لیے ان کو بلڈ میں شامل ہونا پڑتا ہے. سمجھ لگی بات کی کہ نہیں لگی؟ بلڈ میں جب شامل ہو گئے تو یہ متعلقہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ ہارمونز ہوتے ہیں. اور یہ ہارمون خارج کون کرتا ہے؟ آپ کے جسم میں پائے جانے والے مختلف اینڈوکرائن سیلز یا اینڈوکرائن گلینڈ جن کا میں نے ابھی نام لیا ہے. امید ہے کہ آپ کو اس لیکچر کی سمجھ لگی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.